کی تعویلات آپ کو مل جائیں گی. قرآن پاک نے کوئی بھی اسٹون انٹرن نہیں رکھا ہے اور کوئی بھی سوال ایسا نہیں جو تشنہ جواب رکھا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، اب انسانوں کی دنیا دیکھیے، انسان عقل و شعور رکھتا ہے، آج بڑا ناز ہے اسے، ہم صاحب عقل ہیں، ہم صاحب شعور ہیں. آج کا انسان کہہ رہا ہم چاند پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، زمان و مکان کی وسعتیں سمتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جب ہم خلاؤں میں راستہ تلاش کر سکتے ہیں تو زمین پہ چلنے کا راستہ کیوں نہیں تلاش کر سکتے؟ ایک ہندوستانی مفکر نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تم خلاؤں میں پرندوں کی طرف پرواز کرنا سیکھ گئے ہو اور دریاؤں مچھلیوں میں تیرنا سیکھ گئے ہو، مگر زمین پر انسانوں کی طرف چلنے کا سلیقہ تم کو نہیں آیا ہے. بہرکیف آج انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عقل کی حدود کیا ہے اور عقل کا دائرہ کار کیا ہے. یہ سمجھنے کے بعد آپ کو قرآن دین کے عظیم نظام کو سمجھنے کا موقع میسر آئے گا. انسان کو عقل دی گئی، انسان کو شعور دیا گیا، مگر عقل کا معاملہ یہ ہے کہ عقل ماحول کی پیداوار ہوتی ہے، زمانے کی پیداوار ہوتی ہے. جس ماحول کا انسان ہوگا اس کی عقل کی تربیت اسی کے مطابق ہوگی. پسند یا ناپسند کا معیار ماحول کے مطابق ہوتا ہے، زمانے کے مطابق ہوتا ہے، تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، عقل اس کا فیصلہ پوری دنیا کے لیے نہیں کر سکتی. ایک مغربی انسان کی عقل ہم سے مختلف ہے، اسے بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں نہیں لگتی. ہمارا قانون اس کے خلاف ہے، ان کا قانون اس کے خلاف نظر آتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ ماحول الگ ہے، ہمارا ماحول الگ ہے. اس کی عقل جس بات کو اچھا سمجھتی ہے ہم اسے اچھا اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہماری عقل انکار کرتی ہے، وہ ہمارے ماحول کی پیداوار ہے. تو جب عقل ماحولوں کی پیداوار ہوگی، مختلف ایٹماسفیئر کی پیداوار ہوگی، تو اس سے کوئی ایسا قانون نہیں بن سکے گا جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یکساں مفید ہو، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہو. ایک وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل آج کے مطابق تو صحیح فیصلہ کر سکتی ہے، کبھی کبھی بھی نہیں کرتی. کل کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتی کل کیا پیش آنے والا ہے، کل کے حالات کیا ہیں، کل کے تقاضے کیا ہیں. کل کے بارے میں صرف گیس ہوتا ہے، صرف اندازہ ہوتا ہے، صرف سوچتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے. کل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، آنے والے زمانے کے بارے میں اس کے پاس کوئی واضح پکچر اور کوئی واضح تصویر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آئے دن قوانین بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. آج جو چیز اچھی ہے کل وہ بری بنا دی جاتی ہے، کل جو چیز اچھی پرسوں بری بنا دی جائے گی. دنیا کے تمام قوانین کا اور دساتیر عالم کا جائزہ لیں تو اس طرح کی تبدیلیاں آپ کو ملیں گی. یہ اس لیے کہ انسانی عقل کل کو نہیں دیکھتی ہے، مگر یاد رکھیے اللہ خالق کائنات ہے، وہ پوری کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے اور ایک ساتھ مشاہدہ کر رہا ہے. اللہ ہی جذبات و خواہشات اور تقاضوں کا بھی خالق ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کے جذبات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں اور ضروریات کیا ہیں، اور اللہ ہر دور کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، یہ تو ہم نے اپنی عمر ناپائیدہ کے اعتبار سے مان لیا ہے، ورنہ اللہ کی نگاہ میں ہر زمانہ ہر وقت حاضر ہے، اسی کے وہ خالق زمانہ ہے. خیر وہی ہے زمان و مکان کی ذوالناری نہ ہے زمانہ مکان لا الہ الا اللہ. تو یہ زمان و مکان یہ دراصل ہمارے اپنے تعینات ہیں، اپنے تشخصات ہیں، اپنی لمیٹیشن ہے، اپنے حدود ہیں. ورنہ حقیقت یہ کہ قدرت کی نگاہ میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں، وہ ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے. تو جب اس نے کوئی قانون انسان کو عطا کیا تو مستقبل اسے چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی دور اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی زمانہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. وہ ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس نے ہر زمانے کو اپنی نگاہ قدرت کے سامنے رکھ کر کے قرآن عظیم نازل فرمایا ہے. اور بھی میں دعویٰ نہیں کروں گا، میں ثابت کروں گا. اگر آپ کا ذوق سما میرا ساتھ دے گا تو میں صرف نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، بلکہ قرآن عظیم کے احکامات کی روشنی میں اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں یہ آفتاب کی طرح سے آپ پہ روشن ہو جائے گا کہ قرآن پاک ہر دور کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے، ہر منظر کے قرآن ہی ہر دور کے لیے ہے، وہی ہر عصر کے لیے ہے اور وہی ہر زمانے کے لیے ہے. آئیے سب سے پہلے میں نظم قرآن کے بارے میں. نظم قرآن کے معنی ہے قرآن کی عبارت آرائی، قرآن کا لفظی حسن، قرآن کی ادبی حیثیت، قرآن کی لٹریسی، قرآن لٹریچر. پہلے اس پہ تھوڑی گفتگو کروں، اس کے بعد معنی پر آتا ہوں تاکہ آپ قرآن پاک کے اعجاز کو سمجھ سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک ایک ایسے دور میں نازل ہوا جب عربوں کو اپنی زبان پر بنا ناز تھا. آپ نے سنا ہوگا انہوں نے دنیا کی دو تقسیمیں کر رکھی تھی، عرب اور عجم. عرب کے معنی فصیح انسان کے جو بہت خوبصورت زبان استعمال کرتا، اور عجم کہتے ہیں گونگے کو.
یعنی وہ اپنے مقابلے میں پوری دنیا گونگا کہتے تھے. پوری دنیا کے بارے میں کا خیال یہ تھا کہ یہ گونگی دنیا ہے, بولنا تو ہم جانتے ہیں. اور یہ صحیح بھی تھا. صحیح اس لیے تھا کہ جب میں نے اسلام سے پہلے کے لٹریچر کا مطالعہ کیا, دور جاہلیت تھے, خاص طور پر ان کے شعری ادب کا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج 1400 سال کے بعد جو غلطیاں آج کا شاعر کر رہا ہے پہل اور رموز وغیرہ کے اعتبار سے, وہ غلطیاں قدیم شاعروں میں یعنی اسلام سے پہلے کے شاعر نظر نہیں آتی. جو تشبیہات آج کی جا رہی ہیں وہ اپنے دور کے اعتبار سے اس سے بہتر تشبیہ, استعارہ اور کنائے کی زبان میں بولنا چاہتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگ تھے کہ زبان یعنی شاعری اور خطابت جن کے نیچر کا حصہ تھی, انہیں کہیں سیکھنا نہیں پڑتا تھا, انہیں گونگا کہنے کا حق تھا. ایسے دور میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر تم اسے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم تو فصیح و بلیغ لوگ ہو, اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا لو. اور پھر فرمایا چند آیتیں ہی بنا لو, چند جملے ہی بنا لو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ کعبہ کے اوپر لٹکا دی. اس زمانے طریقہ یہ تھا کہ جو بھی کوئی ماسٹر پیس ہوتا تھا شاعری کا اسے کعبہ پہ لٹکا دے, جواب داؤ. تم بھی ایسا نہیں تو کعبہ پہ لٹکا دیا. ہر ادیب نے دیکھا, ہر شاعر نے دیکھا, ہر صاحب زبان نے دیکھا, اور اخیر میں اعتراف کرنا پڑا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اور اس طرح کے اعترافات کتنے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ میں صرف مثال دے رہا ہوں, ورنہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو نہ معلوم کتنے شعراء اور ادباء ہیں جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ انسانی کلام نہیں ہے. تو خیر ابن عمرو دوسی عرب کا مشہور شاعر ہے, جب مکے میں داخل ہو تو انہوں نے کہا کہ مت جانا پیغمبر جادوگر ہیں وہ, لیکن ایک روز کے قدم بے ساختہ خود ہوئے, میں بھی صاحب زبان ہوں, میں جادو اور کلام کے درمیان فرق کر سکتا ہوں. اور پھر اس نے پیغمبر کو سنا اور بے ساختہ قدموں جو کہ یا رسول اللہ آج کے بعد شاعری ختم اور میں کلام الہی کی تبلیغ کروں گا. تو پہلے میں اور دوسری عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ قرآن عظیم کا اعجاز اس وقت تھا, کیا یہ آج نہیں ہے؟ آئیے بتاؤں کہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی بھی زبان, دنیا کا کوئی بھی ادب اس کا جواب نہ دے سکا, عرب نہیں دے سکے. چلو جب اسلام جب اگر ہوا, قرآن جب نازل ہوتا تھا تو 90% تو کافر تھے, وہ جواب دے دیتے, لیکن نہیں دیا, ان کے بس میں تھا. مگر زبان ترقی کرتی ہے, زبانوں میں ارتقا ہوتا ہے, اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر نصف صدی 50 سال یا 30 سال کے بعد زبان میں ایک نمایاں چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے دنیا کی ہر زبان. مثال کے طور پہ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو میر کی اردو اپنے دور کے 100 سال بعد کی زبان تھی, بڑی آسان, لیکن آج اگر اسی زبان کو استعمال کریں تو آپ کو ماحول سے خارج کر دیا جائے گا. سرحان میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے, کہ یہ ٹک کیا ہے, لوگ ٹک خارج کر دیں گے آپ کو, سمجھا آپ نے. اسی طریقے سے ہندی کو دیکھیے, یقین طور پہ وہ ہندی جو آج سے 200 سال پہلے آج وہ نہیں ہے, اس کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے, اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ضروریات اور مسائل کے اعتبار سے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے. انگلش کو دیکھیے, آج باضابطہ طور پہ انگلش کے پرانے ادیبوں کو پڑھانے کے لیے انگلش لٹریچر کے ماہرین ڈکشنری کے لے کے بیٹھتے ہیں, اور شیکسپیئر کو پڑھانے کے لیے بھی ان کو اچھی خاصی دشواری پیش آتی ہے, جبکہ کسی زبان کو کامن گفتگو تھی. ہندوستان میں اردو کو دیکھیے تو آپ کو یقینی طور پہ وہ پرانے ڈرامے جو آپ کو یاد ہوں گے جو کلکتے کی زمین پہ لکھے گئے آج وہ بالکل اجنبی معلوم ہوتے ہیں. ہر زبان اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق پھیلتی ہے, وسیع ہوتی ہے, نئے الفاظ ووکیبلری سامنے آتی ہیں, نیا اسلوب سامنے آتا ہے. اور عربی زبان چونکہ انگریزوں کے لیے بھی قابل استعمال کبھی رہی ہے, کبھی فرانسیسی بھی غالب رہے ہیں, اس لیے فرینچ اور انگلش وغیرہ کے بے شمار الفاظ عربی زبان میں داخل ہو کر کے عربی کو انہوں نے کافی وسیع کر دیا ہے. یقین طور پہ 1400 سال پہلے جو زبان تھی آج وہ زبان نہیں, مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ جس طرح 1400 سال پہلے قرآن کا جواب ناممکن تھا, آج بھی ناممکن. نہ اس زمانے کا کوئی ادیب لکھ سکا کچھ, اور نہ آج کے زمانے کا. آپ کہو کہ مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے, وہ کیسے لکھے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں, خلیل جبران تو مسلمان نہیں ہے, اور بھی کئی لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں. آج بھی درجنوں عربک زبان کے اتھارٹیز جو ہیں وہ مسلم نہیں ہیں, وہ جواب لکھتے, لیکن یقین مان لیجیے کہ کسی سے جواب نہیں بن پاتا, اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور معجزے کا جواب نہیں ہو سکتا ہے. کلام الہی کے اللہ کے کسی کام کا جواب نہیں ہو سکتا. آپ خلاؤں میں پرواز کریں, لاکھوں ٹن وزنی جہاز اڑالیں, آپ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اللہ کی تخلیق ہے. صنعت گری میں آپ انسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تخلیق الہی نہیں, ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے.
آپ کہیں گے نہیں وہ تو ڈوری پیدا ہوئی اور مسنہ پیدا ہو رہا ہے، سیروس انسان بنائے جا رہے ہیں. کہاں سے بنائے جا رہے ہیں؟ انسانوں کے وجود کے اجزاء کو لے کے بنائے جا رہے ہیں. تخلیق تو نہیں کرے صنعت ہے. جو آواز سیکھنے آپ سمجھا آپ نے، یہ تخلیق نہیں، تخلیق اور صنعت نہیں. بلکہ تخلیق وہ ہوتی ہے جو غیر موجود سے موجود کیا جائے، اور صنعت وہ ہوتی ہے جس کو موجود کو ڈیولپ کر دیا جائے. تو جو وہ کر رہے ہیں اور کر پائیں گے، کہ انسان بھی کھڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے. انہوں نے اسی چرچوں میں کوئی استعمال کیا ہے جس میں انسانی موجود تھا، اس سے باہر کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. کبھی غیر موجود کو موجود کریں گے تب جا کے کوئی تخلیق ہوگی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن دین چونکہ اللہ کا کلام، اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر طاہر حسین عربی زبان کا بہت مشہور ادیب ہے، کمیونزم سے متاثر تھا، وہ کمیونزم کا دور تھا، اسلام کے قریب نہیں آیا، عربی زبان میں اسے اتھارٹی سمجھا جاتا تھا. اس کے ان فوان شباب ڈھل جانے کے بعد اور جب وہ ادھیر عمر کا تھا تو اسی نے قرآن کا نسخہ لیا، اس نے پڑھا اور اس کے بعد اس نے اعتراف کیا دنیا کی ہر زبان کو ہم دو اسلوبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، قدیم اور جدید، ماڈرن اینڈ کلاسیکل. لیکن عربی زبان کو تقسیم کرنے کے لیے ہمیں مجبور ہونا پڑے گا کہ تین اسلوب مانیں، ایک قدیم، ایک جدید، ایک اسلوب القرآن جو ہر دور میں جدید ہے اور ہر دور میں عظمتوں کو سنبھالے ہوئے. یہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا. اسلوب القرآن بالکل منفرد ہے، جس پہ نہ نئے ہونے کا اثر ہے نہ پرانے ہونے کا اثر ہے، ہر دور میں جدت کی تمام خوبیوں کو سنبھالے ہوئے ہے اور ہر دور میں عظمت ادب کو باضابطہ سنبھالے ہوئے، کوئی ادب اس کا مقابلہ. یہ طاہر حسین کا قول ہے جو ابتداً یقین طور پر اچھا مسلمان بظاہر نہیں تھا. میرے جی ساتھی یہی نہیں، یہ ایک گوشہ ہے، ہزاروں گوشے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں کچھ لوگ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، قانون پڑھتے ہیں یا قانون پڑھا ہے انہوں نے، تو یہ جانتے ہیں قانون کی زبان بڑی خشک ہوتی ہے، ویری ڈرائی. اس میں نہ شاعری ہوتی ہے، نہ تشبیہ ہوتی ہے، نہ کنایا ہوتا ہے، نہ شفق کا جمال ہوتا ہے، نہ افق کا حسن ہوتا ہے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی ہے، نہ موجوں کی طغیان، نہ جذبات کا وہ ہوتا ہے، نہ چہروں کی کا حسن ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس میں. وہاں تو الفاظ اور معانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک لفظ پر آپ ایک پلے پہ آپ لفظ رکھیں، ترازو کے ایک پلے پہ معنی رکھیں، دونوں کو برابر ہونا چاہیے. اگر معنی اور لفظ میں، میننگ اور ورڈز میں ذرا کا بھی فرق ہو جائے تو قاتل چھوٹ جائے گا اور مجھے غیر مزید سزا پا جائے گا. اس لیے بہت ڈرائی زبان ہوتی ہے، بڑی خشک ہوتی ہے، ریاضی کی طرف سے، میتھ کی طرف سے، میڈیکل لینگویج کی طرف سے بڑی خشک ہوتی ہے. مگر قرآن قانون کی زبان ہے اور زندگی کا ہر قانون اس نے دیا ہے، مگر اتنی حسین ہے کہ شفق کا حسن بھی ہے، افق کا جمال بھی ہے، پھولوں کی نکتیں بھی ہے، بہاروں کی رعنائیاں بھی ہیں، ادب کی تمام لطافتیں بھی ہیں، صبح کا منظر بھی ہے، شام کی زلفیں بھی پھیلی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے تو تمام تر ادبی رعنائیاں قرآن عظیم کے اندر ہر مقام موجود ہے اور قانون کا چہرہ متاثر نہیں ہوتا. قانون کی خوبی اپنے مقام پر ہے. اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے قرآن پاک کے لفظی اعجاز کو، جسے نظم قرآن کہتے ہیں، اسے سمجھنے آپ کو بے شمار مدد مل سکتی ہے. اب آئیے ہم معنی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیں کہ قرآن پاک آج کے دور میں معنی کا کس قدر بہرے ناپیدا کرنا رہا ہے. کل میری ایک تقریر سورہ فاتحہ پہ تھی، مجھے خیال آیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر لے جاؤں گا اپنے وقت میں 1.5 گھنٹے میں، لیکن ایسا نہیں، صرف ایک آیت کریمہ پہ بولتا رہا اور کشنا چھوڑ کے چلا آیا. پھر کبھی انشاءاللہ پورے قرآن عظیم کا یہ عالم، اسی پورے قرآن عظیم کے جتنے مضامین ہیں سب سورہ فاتحہ کے اندر 7 جملوں کے اندر. یہ ہے فورورڈ، یہ ہے دیباچہ قرآن پاک کا. دیباچے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے. تو عالم یہ ہے کہ پورے قرآن عظیم کے جتنے مضامین ہیں سب سورہ فاتحہ کے اندر ہے. قرآن پاک میں اللہ کی حمد ہے ہزاروں آیتوں میں سورہ فاتحہ میں. قرآن پاک میں اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں. قرآن پاک کے رحمان و رحیم تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں. قرآن پاک میں یوم قیامت تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں. قرآن پاک میں عدل انسانی کا تصور مالکیت یوم الدین کے اندر ہے. قرآن پاک میں نظام زندگی ہے، صراط مستقیم اس کی وضاحت کر رہا ہے. قرآن پاک میں انداز دعا ہے، قرآن وہ جو دعا کا انداز دے رہا ہے قرآن پاک سورہ فاتحہ. قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے. قرآن پاک میں آئندہ قوموں کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے. قرآن پاک میں ناکام قوموں کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے اور قرآن پاک میں کامیاب قوموں کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے. عجیب بات ہے، 7 آیتوں کے اندر قرآن پاک کے سارے مضامین. اس لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف ایک سورہ نازل ہوتی تو بھی انسانی ہدایت کے لیے کافی. یہ قرآن پاک کا وہ اعجاز ہے جس کا جواب کائنات میں آپ کہیں نہیں حاصل کر سکتے. چلو 1400 سال پہلے کا انسان نہیں جس طرح آج کا انسان جواب دیتا. اب قرآن پاک کے